رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پروگرام میں آپ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سن رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان والے ہیں، ذرا سنیے ایک ارشاد۔ اس کی روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، جس کو صحیحین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ ناظرین و سامعین، محبت، مجھے اگر اجازت دیں تو ایک بات کہوں، اللہ کی ذات سے جو پہلی تجلی نکلی اسے بھی تجلی حبی کہا جاتا ہے۔ فَأَحْبَبْتُ کے الفاظ ہیں، اس لیے اس کو تجلی حبی کہا جاتا ہے۔ تجلی کا معنی شاید آپ کو سننے کا اتفاق تو ہوا، معلوم نہ ہو، سمجھانے کے لیے بات کروں۔ گلاس میں ٹھنڈا پانی ہے، اس پانی کی ٹھنڈک کا اثر گلاس کے باہر آپ محسوس کرتے ہیں، نمی آ جاتی ہے، قطرے سے بن جاتے ہیں، اسے تجلی، یہ سمجھنے کے لیے بات کی ہے میں نے، یہ اس کا اثر جو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات بے مثل ہیں، بے مثال ہے، سمجھنے کے لیے بات کی۔ محبت نہ زبردستی کی جا سکتی ہے، نہ کروائی جا سکتی ہے۔ محبت تو خود بخود ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب حسن ہو، جمال ہو، کمال ہو، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ بھوک کا تقاضا غذا، تھکن کا تقاضا آرام، محبت کا تقاضا حسن و جمال۔ حسن و جمال ہوگا، محبت خود بخود ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ قرآن میں بھی بیان ہے، حدیث میں بھی بیان ہے، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، اور نبی کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ نبی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبردستی نہ محبت ہو سکتی ہے، نہ کی جا سکتی ہے، نہ کروائی جا سکتی ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جب تک میں تمہارے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تم مومن ہی نہیں ہو سکتے، کامل مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دیکھو کون سا حسن ہے جو وہ مجھ میں نہیں ہے۔ حلم، علم، آواز، انداز، صداقت، دیانت، امانت، صورت، سیرت، کون سا حسن ہے جو مجھ میں نہیں؟ بلکہ میں تو کہوں گا حسن ہے ہی وہی جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور جو ان میں نہیں وہ حسن شمار ہی نہیں ہو سکتا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں ہر طرح سب سے زیادہ حسن والے، جمال والے، اخلاق والے، کمال والے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مظہر کامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی۔ انبیاء آئے، رسول آئے، ہم کسی نبی کو ادنا نہیں کہہ سکتے، ہلکا نہیں کہہ سکتے، اپنے نبی کو اعلیٰ کہہ سکتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں میں، سب نبیوں میں سب سے اعلیٰ۔ کسی نبی کو ادنا نہیں کہہ سکتے، مگر اپنے نبی کو اعلیٰ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تفسیریں اٹھا کے دیکھیے، تمام مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام فرمایا، کسی کو درجوں بلند کیا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں۔ سب سے پہلی بات فرمایا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پہلے نبیوں میں ان کے لیے نمازوں کی جگہ خاص، وہیں پڑھ سکتے تھے، کہیں اور نہیں، مگر فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے تمام زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں ہو پڑھ سکتے ہیں۔ پاک ہونا ضروری ہے، نہیں ہے تو کپڑا بچھا لیجئے، لیکن ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور میری امت میں جب بھی نماز کا وقت آئے، کوئی نماز پڑھ لے تو وہ جہاں بھی نماز پڑھے گا اس کے لیے پوری زمین میں اجازت۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کسی کی زمین ہے، کسی نے اس کو خرید لیا ہے تو اس کو بھی وہاں پر زبردستی مسجد بنا دی جائے کہ ساری زمین مسجد ہے۔ مطلب یہ سجدہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی زمین غصب کر کے یا زبردستی روک کے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرے لیے غنیمتیں حلال ٹھہرائی گئیں، حالانکہ مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شفاعت سے نوازا گیا۔ وہ شفیع المذنبین ہیں، مجھ جیسے، ہم جیسے گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے۔ شفیعنا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت سفارش فرمانے والے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کی شفاعت نہیں ہوگی، گناہ گاروں کی۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے۔ آپ مسجد نبوی شریف میں یہ حدیث لکھی ہوئی دیکھیں گے، وہاں سنہرے حروف میں آج بھی لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، جان بوجھ کے نہیں، جن سے ہو گئے گناہ توبہ کی معافی چاہیے تو ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور فرمایا میری شفاعت حق ہے مگر کس کے لیے؟ جو اس پر ایمان رکھے۔ شفاعت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دھونس ہے، زبردستی ہے، نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا نوازا ہے، خود فرمایا ان کو اجازت ملے گی، مقام محمود پر وہ جلوہ گر ہوں گے، اللہ خود فرمائے گا شفاعت کرو، وشفاعت تو شفاعت، حدیث میں موجود ہے کہ شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کی شفاعت سے ہماری بخشش ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرما۔ فرمایا مجھے شفاعت سے نوازا گیا۔ فرمایا پہلے نبی کسی خاص قوم، علاقے، زمانے کے لیے آئے، اللہ نے مجھے تمام کے لیے، سب انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن میں ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ پہلے نبی کسی خاص علاقے، ایک خاص علاقہ، قوم، زمانہ، وہ ٹائم ختم ہوتا، ان کی نبوت کا زمانہ ختم، وہ صرف اسی علاقے کے لیے، دوسرے علاقے کے لیے نہیں ہوتے تھے، مگر کائنات کا ہر وہ ذرہ
جس کا اللہ تعالی رب ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ فرمایا مجھے 1 ماہ کی مسافت پر دشمن کے مقابلے میں رعب سے میری امداد کی گئی۔ وہ رعب دبدبا، کیونکہ اس وقت جتنے بھی فاصلے تھے لوگوں کے وہ 1 ماہ کے تھے، فرمایا میرے رعب عطا کیا گیا۔ اگر آج بھی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں تو ایمان اور اسلام کا رعب بہت ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمائے، تلوار پاس رکھی۔ ایک شخص غلط ارادے سے، میں اس کا ارادہ اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا، غلط ارادے سے آگے بڑھا، تلوار بھی پکڑ لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ نے آنکھیں کھولی، اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں تلوار۔ وہ بد تہذیبی، بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جبیں شکن آلود نہیں ہوتی، تیوری نہیں چڑھتی، گھبراہٹ نہیں، بڑے سکون سے اللہ کا نام لیا، اللہ۔ ایک بار اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، لرز اٹھا، صرف اللہ تعالی کا نام لینے سے۔ اندازہ کیجئے، آپ ایمان والے اپنے ایمان کی قدر تو کیجئے۔ آپ کو معلوم نہیں ایمان کا رعب کتنا ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری کمزوریاں ہیں انہوں نے ہمارا رعب ختم کر دیا ہے۔ آج بھی ایمان میں ہم پختہ ہو جائیں، ہمارا رعب ہو جائے۔ یہ 5 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ملی ہیں، ملی نبی پاک کو ہیں، فیضان ہم کو ملے گا۔ دیکھیے نا، ساری زمین مسجد بنی، فائدہ ہم کو، انہیں شفاعت ملی، بخشش ہماری، غنیمتیں حلال ٹھہرائی گئیں، فائدہ ہمارا، رعب رکھا گیا، فائدہ ہمارا، سب انسانوں کے لیے آئے، فائدہ ہمارا۔ تو نبی سے محبت کیجئے، ان کی تعظیم کیجئے، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور جس کسی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، آج بھی اس کا نام ادب سے لیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، یہ سیدنا امام اعظم، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام مالک، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، یہ سیدنا غوث اعظم، سیدنا خواجہ غریب نواز، یہ اللہ والوں کے نام جو لیے جاتے ہیں عزت سے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وابستگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ تھی۔ آج بھی ہم اس میں پختہ ہو جائیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی، فرمایا میرے پاس دنیا کی کنجیاں لائی گئیں۔ مسند احمد میں حدیث، فرمایا اتی تو مفاتیح کل شے، اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی۔ آسان سی بات ہے، تالا، لاک چابی والے کے اختیار میں ہوتا ہے، کھولے نہ کھولے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھ دی، اختیار دیا، چاہوں تو کھولوں آنکھ، چاہوں تو بند کر لوں، دائیں دیکھوں، بائیں دیکھوں، اوپر دیکھوں، پیار سے دیکھوں، گھور کے دیکھوں، اختیار ہے۔ ہاتھ دیے ہے، پیار سے ملاؤں یا کسی کو مکہ بنا کے دکھاؤں، اختیار ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چابیاں دیں، اختیار نہیں دیا۔ ہمیں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اختیار ہے۔ اور فرمایا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں۔ صحابہ نے جھولیاں بھری، کوئی جنت مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے دے رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا جو میرا رسول دے وہ لے لو، کہ ان کا دینا میرا دینا ہے۔ نبی کی عطا اللہ کی عطا ہے۔ خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہی کی عطا ملتی ہے، اللہ ہی کا دیا دیتے ہیں، وہ خود سے نہیں دیتے، ان کو عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو ہمیں تو ایمان بھی ملا تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اور میں یہ جملہ
پھر آپ کو سناؤں گا کہ ہمیں تو جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں، فرمایا میں تمام مکارم اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ کون ہے دنیا میں جو کہے کہ ایتھکس، ایٹیکیٹس، مینرز ہم نے سکھائے ہیں؟ نہیں، میں آج بھی دعوے سے کہوں گا پوری کائنات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ پوری دنیا میں پوچھ لیجئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو ہم سچ ہی کہتے ہیں نا، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث اور سناؤں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ تعالی نے، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور میری بہترین تربیت فرمائی۔ کیا خوب مجھے سکھایا، اور قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کچھ لینا ہو تو اسی سے لیا جاتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، ایسا حسن، ایسا جمال، ایسا کمال، ایسی خوبیاں اللہ کی مخلوق میں کسی اور کے پاس کہاں ہیں؟ جب نہیں تو آپ بھی میرے ساتھ یہی کہیے، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے اپنے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنایا۔ میں بیان معجزوں کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید چند نشستیں اور ہوں گی، آپ سنیں گے۔ آج یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیہ